جوش ملیح آبادی صاحب مصور فطرت شاعر تھے۔ جوش ملیح آبادی ایک ایسے منفرد شاعر تھے جن کی مثالیں شعراء میں بڑی نادر ہیں، بلکہ بعض پہلوؤں سے کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ جوش ملیح آبادی 1898 میں ملیح آباد کے محلے مرزا گنج میں پیدا ہوئے تھے، اور جوش ملیح آبادی کا انتقال 1982 میں ہوا تھا۔ تاریخ یاد رکھی جائے، جوش افغانی تھے، ان کا خاندان افغان سے، ان کے جد اعلیٰ یار بیگ خان 1753 میں ہندوستان آئے تھے اور ملیح آباد کے محلے کنول ہار میں تشریف لائے اور یہیں کے ہو رہے۔ جوش صاحب سے جو ہماری دلچسپی ہے وہ خاص طور پر یہ کہ ان کے جد امجد، ان کے پردادا فقیر محمد خان گویا ایک بڑے عہدیدار و منصبدار تھے اور بڑے اچھے شاعر تھے، اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے، حضرت سید صاحب کی شخصیت و ذات سے وہ ایسے متاثر ہوئے کہ بس ان کے ہو رہے۔ یہ نسبت ظاہر ہے کہ بڑی اہم نسبت ہے۔ فقیر محمد خان گویا جو تھے وہ محمد بلند خان کے فرزند تھے، اور گویا کے بیٹے محمد احمد خان اور محمد احمد خان کے فرزند بشیر احمد خان، اور جوش بشیر احمد خان کے صاحبزادے تھے۔ جوش کی شاعری کے بارے میں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے کہا تھا کہ یہ شاعر انقلاب ہیں، اور جناب لسان العصر اکبر حسین اکبر آبادی نے ان کی بڑی تعریف کی کہ مصور جذبات شبیر حسن خان جوش رئیس زادے ہیں، شرافت اور وزاداری کے نشان ان میں بہت نمایاں ہیں، حقائق عالم اور معرفت باری تعالی میں ان کے اشعار نہایت بلیغ اور دل آویز ہوتے ہیں، اور یہ ان کا فطری جوہر ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں تعریف کے یہ کلمات جو بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل برحق ہیں۔ جوش کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب وہ اشعار کہتے تھے تو لگتا تھا ایک سیل رواں ہے، جیسے ایک بارش ہو رہی ہے، اور وہ جوش و خروش میں اشعار پڑھتے چلے جاتے تھے، اور کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ اشعار پڑھتے اور روتے تھے، اور وہ کیفیت ختم ہوتی تو اشعار کا سلسلہ بند ہو جاتا۔ تو یہ بڑی خصوصیت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کو بھی یہ خصوصیت حاصل تھی، اور صحیح معنی میں جو شاعر فطرت ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، وہ مصنوعی شاعری نہیں کرتے، اور ان کی شاعری میں تصنع نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال جوش ملیح آبادی نے مناجاتیں بھی کہی ہیں، نعتیں بھی کہی ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر شیعہ صاحبان کو، کیونکہ ان کے جو پردادا تھے وہ بھی شیعہ حکومت میں ایک بڑے عہدے پر تھے، اور شیعہ حضرات سے بڑے تعلقات رہے، اور شیعہ حضرات کو انہوں نے خطاب کر کے دکھتی رگوں پر انگلی رکھی ہے۔ اب چونکہ محرم شروع ہونے جا رہا ہے، اور محرم میں جو سلسلہ شروع ہوگا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شیعہ بھائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں اپنی زبان سے کیا کہوں، میں کیوں نہ جوش ملیح آبادی سے مدد لوں۔ جو ذاکرین اب محرم میں بیانات کریں گے، جو واعظین اور مقررین خطابات کریں گے، ان کو ہی مخاطب کرتے ہوئے جوش نے جو کچھ کہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں اس محفل میں اس کو سنا دوں، تاکہ محرم کے ان دنوں میں ذاکرین کو کیا کرنا ہے اور امت کے لیے کیا پیغام ہے اس کو سمجھا جا سکے۔ سنیے۔
ہوشیار اے ذاکر افسردہ فطرت ہوشیار، مرد حق اندیشہ اور باطل سے ہو زار و نزار، ضعف کا احساس اور مومن کو یہ کیا خلفشار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جو حسینی ہے کسی قوت سے ڈر سکتا نہیں، موت سے ٹکرا کے بھی ساونت مر سکتا نہیں، تو نہیں روح شہید کربلا سے بہرمن، تیرے شانوں پر تو زلف بزدلی کی ہے کمن، سخت استجاب ہے اے پیشور ماتم پسند، پیروے زیغم کے سینے میں ہو قلب گوزفن، ننگ کا موجب ہے یہ اہل وغا کے واسطے، یوں نہ ماتم کر شہید کربلا کے واسطے، مانے شیون نہیں میرا پیام مستقل، گر یہ فطری شے ہے دشمن پر بھی بھر آتا ہے دل، دل نہیں پتھر ہے مولا پر نہ ہو جو مزمحل، گریہ مومن سے ہے تزیین بزم آب و گل، کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، پھر بھی شغل گریہ نصب العین بن سکتا نہیں، ہاں میں واقف ہوں کہ آنسو ہے وہ تیغ آبدار، سنگ و آہنگ میں اتر جاتی ہے جس کی نرم دھار، ہے مگر مردانگی کو ان خنک اشکوں سے آر، جن کے شیشوں میں نغلتا ہوں شجاعت کے شرار، اشک بے سوزے دروں پانی ہے ایمان کی قسم، قلب شبنم پر شعائے مہر توبہ کی قسم، سوچ تو اے ذاکر افسردہ طبع نرم خو، آہ تو نیلام کرتا ہے شہیدوں کا لہو، تاجرانہ مشق ہے مجلس میں تیری ہاؤ ہو، قیس کا دریوز ہے منبر پہ تیری گفتگو، عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو، خون اہل بیت میں لقمے کو تر کرتا ہے تو، حرص نے تجھ کو سکھایا ہے دناعت کا سبق، کربلا کے ذکر میں لیتا نہیں کیوں نام حق، چشمہ دولت ہے تیرا سیل اشک بے قلق، خون کی چادر سے سونے کے بناتا ہے ورق، خانہ برباد ہے دولت سرا تیرے لیے، ایک دفینہ ہے زمین کربلا تیرے لیے، کیا بتاؤں کیا تصور تو نے پیدا کر دیا، غیرت حق کو بھلا کر حق کو رسوا کر دیا، کربلا و خون مولا کو تماشا کر دیا، آب رکنا باد و بستان مسلح کر دیا، مشق گریہ عیش کی تمہید ہے تیرے لیے، عشرہ ماہ محرم عید ہے تیرے لیے، سوچ تو کچھ جی میں مشتاق راہ مستقیم، مومنوں کے دل ہوں اور واماندے امید و بیم، شدت آہ و بکا سے دل ہوں سینوں میں دو نیم، کیوں یہی لے دے کے تھا کیا مقصد ذبح عظیم، خوف قربانی اعظم نظر سے گر نہ جائے، خوف قربانی اعظم نظر سے گر نہ جائے، ابن حیدر کے لہو پر دیکھ پانی پھر نہ جائے، ساز عشرت ہے تجھے ذکر امام مشرقین، ڈھالتا ہے تیرے سکے بستگان غم کا بین، تیری دار الضرب ہے اہل عزا کا شور و شین، سر جھکا لے شرم سے اے تاجر خون حسین، سر جھکا لے شرم سے اے تاجر خون حسین، ذہن میں آتا ہو جس کا نام تلواروں کے ساتھ، اس کا ماتم اور سکوں کی جھنکاروں کے ساتھ، غم کے سکے بحر زر تاکہ بٹھائے جائیں گے، کب تک آخر ہم پہ عشرت رولائے جائیں گے، دام پر تا چند یوں دانے گرائے جائیں گے، آنسوؤں سے تا کجا موتی بنائے جائیں گے، بحر لقمہ تا بکے منبر پہ منہ کھولے گا تو، تا کجا پانی کے کانٹے پر لہو تولے گا تو، کربلا میں
اور تجھ میں اتنا بود المشرقین، اس طرف سے شور رجز خانی ادھر لے دے کے بین، اس طرف تکبیر ادھر ہنگامہ ہائے شور و شین، اس طرف اشکوں کا پانی اس طرف خون حسین۔ وہ تھی کس منزل میں اور تو کس منزل میں ہے، وہ تھی کس منزل میں اور تو کون سی منزل میں ہے، شرم سے گڑ جا اگر احساس تیرے دل میں ہے، کربلا سے واقفیت بھی ہے مرد منفعل، کربلا در پردہ بشاش اور بظاہر مزمحل، جس کی رفعت سے بلندی آسمانوں کی خجل، جس کے ذروں میں دھڑکتے ہیں جوان مردوں کے دل، خندزن ہے جس کی رفعت، خندزن ہے جس کی رفعت گنبد افلاک پر، مہر تکمیل نبوت ثبت ہے جس خاک پر، جس کے ہر ذرے میں غلطاں ہیں ہزاروں آفتاب، خار کی نبضوں میں جاری ہے جہاں خون گلاب، جس کے خار و خس میں ہے خوشبو آل بوتراب، کربلا تاریخ عالم میں نہیں تیرا جواب، کربلا تو آج بھی قائم ہے اپنی بات پر، مہر اب بھی سجدہ کرتا ہے تیرے ذرات پر، اے چراغ دود مان مصطفیٰ کی خوابگاہ، تیرے خار و خس پہ ہے تابند خون بے گناہ، تیری جانب اٹھ رہی ہے اب یزداں کی نگاہ، آ رہی ہے ذرے ذرے سے صدا اے لا الہ، اے زمین خوش ہو کہ تیری زیب و زینت ہے حسین، تیرے سناٹے میں محو خواب راحت ہے حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا نغمہ ساز پیمبر وہ حسین، تھا جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، تشنگی جس کی جواب موج کوثر وہ حسین، لاکھ پر بھاری رہے جس کے 72 وہ حسین، جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، مر گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، ہے رسالت کی سپر جس کی امامت وہ حسین، جس نے رکھ لی نوع انسان کی، جس نے رکھ لی نوع انسانی کی عزت وہ حسین، وہ کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اے حسین اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آدھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تیرے دل کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے، کھول آنکھیں اے اسیر کاکل زشت و نکو، جن موہوم موجوں پر بہا جاتا ہے تو، ختم ہے آنسو بہانے ہی پہ تیری آرزو، اور شہید کربلا نے تو بہایا تھا لہو، ہاتھ ہے ماتم میں تیرا سینہ افکار پر، اور حسین ابن علی کا ہاتھ تھا تلوار پر، تھی 72 خون چکاں تیغیں حسینی فوج کی، اور صرف ایک سید سجاد کی زنجیر تھی، اتنی تیغوں کی رہی دل میں نہ تیرے یاد بھی، حافظے میں صرف ایک زنجیر باقی رہ گئی، ذہن کو بے چارگی سے انس پیدا ہو گیا، اشجع عالم کے
کہ پیرو یہ تجھے کیا ہو گیا، آہ تو اور ساز برگ عافیت کا اہتمام، کیوں نہیں کہتا کہ باطل کی حکومت ہے حرام، کیوں نہیں کہتا کہ باطل کی حکومت ہے حرام، تجھ کو اور زندہ کا ڈر کیوں اے غلام ننگ و نام، جانتا ہے رہ چکے ہیں قید میں کتنے امام، تو مثال اہل بیت پاک مر سکتا نہیں، اس کا دعویٰ ہے اور تقلید کر سکتا نہیں، دیکھ مجھ کو دیکھ میں ہوں ایک رندے بادخار، رسم تقوی ہی سے واقف ہوں نہ طاعت سے دوچار، سر پر ہے شملہ نہ کاندھے پر عبائے زرنگار، موت کو لیکن سمجھتا ہوں حیات پائیدار، رسم و راہ زہد و تقوی کو سبک کرتا ہے تو، قتل سے ڈرتا نہیں میں قید سے ڈرتا ہے تو، خوف کا جن ہے زمانے سے تیرے سر پہ سوار، خوف ہے ایک نامبارک طائر مردار خار، باغ و بستان سے نہیں ہوتی نظر جس کی دوچار، روز و شب لاشوں پہ منڈلاتا ہے جو دیوانہ وار، تیرے سر پر اس کا منڈلانا تماشا تو نہیں، غور کر تو ایک عفونت خیز لاشا تو نہیں، خلق میں محشر بپا ہے اور تو مصروف خواب، خون میں ذلت کی موجیں کھا رہی ہیں پیچ و تاب، تیری غیرت کو خبر بھی ہے کہ دشمن کا عتاب، تیری ماں بہنوں کی راہوں میں الٹتا ہے نقاب، اب تو زخمی شیر کی صورت بپھرنا چاہیے، اب تو زخمی شیر کی صورت بپھرنا چاہیے، یہ اگر ہمت نہیں تو ڈوب مرنا چاہیے، دیکھ تو کتنی مقدر ہے فضائے روزگار، دیکھ تو کتنی مقدر ہے فضائے روزگار، کس طرح چھایا ہوا ہے حق پہ باطل کا غبار، تمہارے ملک میں بھی پوری دنیا میں جو منظر ہے، دیکھ تو کتنی مقدر ہے فضائے روزگار، کس طرح چھایا ہوا ہے حق پہ باطل کا غبار، بزم یزدانی میں روح اہرمن ہے گرم کار، میان سے باہر ابل پڑ اے علی کی ذوالفقار، نقش حق کو اب بھی او غافل جلی کرتا نہیں، اب بھی تقلید حسین ابن علی کرتا نہیں۔ امید ہے کہ ان اشعار کو غور سے سنا جائے گا اور محرم کی مجلسوں میں ذاکرین صاحبان نذرانے نہیں دیکھیں گے اور ہاؤ ہو کر کے لوگوں سے سکے نہیں لیں گے، پوری قوم کے اندر بیداری پیدا کر دیں گے اور پوری قوم کو ذوالفقار کی یاد دلا دیں گے اور پوری قوم کو حضرت حسین کا سبق پڑھا دیں گے اور پوری قوم کو باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار کر دیں گے، اسی مقصد کے لیے ان اشعار کو پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ محرم کی مجلسوں کا رنگ کچھ اور ہوگا، امید ہے کہ جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں وہ اپنے کو مسلمان کہیں گے اور اسلام کے لیے اہل بیت کی خدمات پیش کریں گے، امید ہے کہ اب آپس کے اتحاد، ملت کے اتحاد، امت کے اتحاد کی صدائیں لگائی جائیں گی، امت ہے کہ مسئلہ اب رونے کا نہیں ہوگا، اقدام کا ہوگا، جو اقدام حضرت حسین نے کیا تھا، سیدنا حسین نے کیا تھا، امام حسین نے کیا تھا اور ان کے گھر کے افراد نے کیا تھا، اس اقدام کی آج امت کو ضرورت ہے، ملت کو ضرورت ہے، عالم عربی کو ضرورت ہے، عالم انسانی اور عالم اسلامی کو ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کیا جائے گا، اس خلا کو بھرا جائے گا۔ میں محرم کے تعزیہ داروں سے کہتا ہوں کہ تعزیوں کو بھول جاؤ، ان رسموں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم حسینی انقلاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جہاں بھی دیکھو کہ صہیونیت اپنے قدم جما رہی ہے، جہاں بھی دیکھو کہ صلیبی اپنی بدماشی کر رہے ہیں، اور جہاں بھی دیکھو کہ باغیوں کا غول ہے اور یزیدیوں کی فوج ہے،
تو تمہیں چاہیے کہ تم حسینی تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو، اور جب تک راستے سے ان کو ہٹا نہ دو اس وقت چین سے نہ بیٹھو۔ سن لو اے محرم کے عزادارو، سن لو اے تعزیہ دارو، سن لو محرم کے ذاکرین، تقریروں کا رنگ بدل دو، لہجہ بدل دو، زبان بدل دو، مقصد یاد کرو، اور جوش ملی آبادی کے اشعار کو خود بھی گنگناؤ اور ان اشعار کے پیغام کو یاد کرو۔ ظاہر ہے کہ پہلے قرآن پڑھو اور قرآن سناؤ اور تقریروں میں قرآن کی آیتیں بتاؤ اور صحیح حدیثیں بتاؤ، سیرت رسول پیش کرو، اور اس کے بعد تم حضرت علی کا بھی تذکرہ کرو اور ابو بکر و عمر و عثمان کو بھی فراموش مت کرو، جن کے ساتھ حضرت علی شامل رہے، جن کا تعاون کیا اور جن کے لیے مددگار بنے رہے۔ ان کو برا مت کہنا، ان پر تبرہ مت پڑھنا۔ ہاں جو باغی تھے، مجرم تھے، قاتل تھے، لعن طعن کرنے والے تھے، ان کے لیے دل میں ادنا جگہ مت رکھنا اور ان کی طرف کبھی انتساب مت کرنا اور ان کا کبھی دفاع مت کرنا۔ یہ حق کی وہ بات ہے جو سن لو، ایران سے لے کر انڈونیشیا تک اور ایران سے مراکش تک یہ صدا لگا دی گئی ہے، اور اب یہی صدا آگے بڑھے گی۔ بس یہ پیغام دیتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔